اگر دربار فرعون میں جب یہ اژدہا بن جائے تو اس کو پکڑنے میں خوف زدہ نہ ہونا، بلکہ اسے پکڑ لینا، پھر اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جائے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد تو جناب والا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ نے پوچھا ما منعک ان لا تسجد۔ دیکھیے خلافت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ خلافت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے۔ دعویٰ خلافت نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے کہ خلافت کے لیے علم درکار ہے۔ کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور کبھی آگ جو ہے آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، افضل کبھی مفضول کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ پیشانی قدرت پہ بل آیا، کہا میری بارگاہ سے نکل جا۔ اللہ کو مانتا تھا لیکن حکم اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ کہا ہے میرے پالنے والے میری محنتوں، ریاضتوں، عبادتوں کا صلہ دے۔ عادل سمجھتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جانتا تھا کہ جو میں نے عبادتیں کی ہے اس کا اللہ صلہ دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، عبادتوں کا صلہ یہ ہے کہ تجھے یوم معلوم تک کی مہلت دے دی۔ مردود بارگاہ ہو گیا، اللہ نے نکال دیا۔ کہا پالنے والے جا رہا ہوں، تیرے ہدایت کے بنائے ہوئے شاہراہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ مغرب سے آنے والا ادھر سے گزرے گا، مشرق سے آنے والا ادھر سے گزرے گا، شمال سے آنے والا ادھر سے گزرے گا، جنوب سے آنے والا ادھر سے گیا، اور تیرے ہدایت کے شاہراہ پہ بیٹھ کر کے تیرے بندوں کو بہکایا کر دوں گا۔ چیلنج مار رہا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ اے شیطان، پھر بھی تو شیطان ہے، چار سمتوں سے آنے والے کو تو بہکا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے خاص بندوں کے لیے دو راستے اور چھوڑ رکھے ہیں۔ اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگ لے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا، سجدے میں پیشانی رکھ کے مغفرت چاہے گا اور اسے معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا شیطان، کائنات کے گوشے گوشے چپے چپے پہ تیرے سجدے کے نشانات ہیں، ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے لعنت کا توقع نہ۔ تو بھی زمین پہ جائے گا اور آدم بھی زمین پہ جائیں گے، وہی جا کے نپٹ لینا۔ تو شیطان آواز دے گا کہ میں تو شیطان ہوں لیکن منافق نہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہوں نے بخن بخن کہنے کے بعد انکار کر دیا، جب انکار سجدہ کر دیا تو اقرار سجدہ کہتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ بس جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے غم امام حسین علیہ السلام۔ محرم کا چاند نمودار ہو چکا اور امام کا چاہنے والا، 8ویں امام کا چاہنے والا خراسان پہنچتا، امام کو ولی عہدی کی مبارکبادی دینے۔ جب دولت سرا امام پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام گریہ فرما ہے۔ عیسیٰ نے پوچھا مولا میں تو آپ کو ولی عہدی کی مبارکبادی دینے آیا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے عیسیٰ تجھے پتہ نہیں، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ اسی ماہ میں ہمارا گھر تباہ و برباد ہوا تھا، ہماری پھوپھیاں بے ردا ہوئی تھیں، ہمارے جد امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ جناب عیسیٰ بیان فرماتے کہ کچھ عزادار امام کے گھر پہ آئے اور مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کی، اور امام نے کہا، ایک مرثیہ خان کو حکم دیا۔ مرثیہ خان منبر پہ گیا اور اس نے واقعات کربلا، مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیا، اور سامعین میں گریہ برپا ہوا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری،
ایک دفعہ امام ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ روتا کیوں نہیں؟ کہا مولا آنسوؤں سے رومال تر ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا اس طریقے سے اگر تمہارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو تم جھاڑے مار کر کے رو گے، اس طریقے سے رو جس طریقے سے میری جدہ جناب فاطمہ زہرا ہوتی، چیخیں مار کر کے روتی، اس طریقے سے رو۔ اور ایک دفعہ مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے پڑھتے مرثیہ نیچے ممبر سے اتر گیا، اور امام نے فرمایا کہ اے مرثیہ خان کیوں تو نے اپنا مرثیہ بند کر دیا؟ کہا مولا شیطانیوں کے رونے کی آواز آ رہی، آوازیں آ رہی ہیں مولا، میں ان کے لیے نامحرم ہوں۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مرثیہ خان، اے رضا خان، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، اور زیادہ مرثیہ اور مصائب پڑھ۔ کربلا کے میدان میں تو میری ماں بہنیں پھوپھیاں کوفہ و شام میں نامحرموں کے درمیان میں حالات کے تحت اپنی مظلومیت کا اظہار کر رہی تھیں اور خطبہ دے رہی تھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ غم کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے تو ان کا گزر جب سرزمین کربلا سے ہوا تو ایک دفعہ ان کو ٹھوکر لگی اور پیروں سے خون بہنا شروع کیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے کہا اے پالنے والے، دنیا میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے ایسی ٹھوکر لگی کہ میرے پیروں سے خون بہنے لگا اور مجھے بہت ہول ہو رہا ہے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، بہت ہول ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ آواز قدرت آئی کہ اے آدم، یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوا جب جناب آدم علیہ السلام سرزمین کربلا پر آئے اور کہا اے آدم، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں نبی کا آخری نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جب شہادت کی بات آئے گی تو بات آئے گی، قاتل کی بات آئے گی۔ خالق کائنات نے جناب جبرائیل جناب آدم علیہ السلام سے مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام مظلوم کربلا پر آنسو بہائے اور قاتل پہ لعنت کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہیدان راہ خدا کے خون سے تمہارا خون جو ہے وہ مل جائے۔ عزادار و امام حسین علیہ السلام ابھی سفر غربت میں ہیں۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں سفر غربت اختیار کیا تھا، اور 2 محرم کو سرزمین کربلا پر وارد ہوئے تھے، اور یہ محرم کا چاند امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب نے راہ کربلا میں دیکھا تھا، اور جب اس چاند کو دیکھا ہوگا تو منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ہائے یہی وہ چاند ہے کہ جو روز عاشوراء اس کو گہن لگ جائے گا۔ عزادار و امام حسین علیہ السلام مختصر کیا ارباب رضا، امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب و انصار جب 28 رجب کو سفر غربت اختیار کیا، جہاں نانا کا روضہ ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام مجاوری کیا کرتے تھے، تو امام حسین علیہ السلام وہ وقت آیا کہ یزید نے طلب بیعت کیا، امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہوئے اور آواز دیا کہ اے نانا جان، یہ امت ہماری آپ کے مدینے میں نہیں رہنے دینا چاہتی۔ قبر سے آواز آئی اے بیٹا حسین، سفر غربت اختیار کرو، وعدہ طفلی کو پورا کرو۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، ماں کی قہر رسلی پڑھ کر کے گریہ و زاری شروع کیا، ماں کی لہر سے جدا ہوئے، امام حسن بھائی کے قبر سے جدا ہوئے۔ ہائے مدینہ رسول خالی ہو رہا ہے۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اس سفر غربت اختیار کر رہے ہیں تو مدینہ کے جوان بچے بوڑھے سب امام حسین علیہ السلام اہل حرم سے رخصت آخر کے لیے آئے۔ جناب قاسم کے دوست جناب قاسم سے مل رہے ہیں، جناب علی اکبر کے دوست جناب علی اکبر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عجب منظر تھا، مدینے میں کوہرام برپا ہوا، نواز رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ آئے اب قبر رسول کی مجرا مجاوری کون کرے گا؟ مدینہ رسول سناٹے میں آ جائے گا۔ بس عزادار و ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عباس و علی اکبر، محملیں تیار کی جائیں۔ محملیں تیار ہوئی۔ روایتوں ملتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان گھر سے باہر نکلا،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي الوسيم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے. فلک پر ماہ عزا کا چاند نمودار ہو گیا اور ہر جگہ مجالس و محفل کا آغاز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور اس سال کی یہ قدیمی عزا خانے کی عشر مجالس کو پہلی مجلس پڑھنے کا خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعویٰ محبت ہے تو میری اتباع کرو. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سے دعویٰ محبت ہے تو میری اتباع کرو. تو اتباع رسول سے یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ثابت ہو جائے. اور اللہ بہت غفور و غفار ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اگر اتباع رسول نہیں ہے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اتباع رسول سے اللہ کی محبت ثابت ہے. جس کے دل میں بھی تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی رحم ہے، درد ہے، اس نے غم امام حسین علیہ السلام منایا. کائنات کے ذرے ذرنے نے غم امام حسین علیہ السلام منایا. کیوں کہ امام علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی شہادت دے کر کے سن 61 ہجری میں اس وقت اللہ کا نام بھی مٹ رہا تھا، رسول کا کام بھی مٹ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم شہادت سے اللہ کے نام کو بھی بچایا اور رسولوں کے کام کو بھی بچایا. اسی لیے مجلس کو مجلس امام حسین علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا میں دین کو پھیلانے کے سلسلے میں بڑی مشقتیں تھیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن
اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی نہ دی ہوتی تو انبیاء کی یہ محنتیں ختم ہو جاتی اور نبیوں کا نام اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ آئے شبیر درمیاں ورنہ ہر مسلمان یزید ہو جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مجلس امام حسین علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ جو آج نبیوں کا نام باقی ہے، تفسیریں باقی ہیں، حدیثیں باقی ہیں، نبیوں کا نام باقی ہے، وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات سے باقی ہے۔ اور اگر یہ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہوتا، ان کے تذکرے ہی کے سبب سے آج نبیوں کا نام باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے جناب آدم ہو، چاہے جناب نوح ہو، چاہے جناب ابراہیم ہو، موسیٰ اور عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء آئے، جب سرزمین کربلا سے گزرے تو اس وقت ان کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ تو آج کی پہلی مجلس میں جناب آدم علیہ السلام جب سرزمین کربلا سے گزرے تو واقعہ کربلا بیان ہوا، تو تھوڑا سا جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے میں ربط مصائب دوں گا کہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق تو محمد والے محمد ہیں، لیکن بظاہر